حاضر کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میرے قوم کے بچے بچے کو یہ بات یاد ہے. ایک سوال اور اس کا جواب یاد کر کے جائیں آپ اس جلسے سے شیر انشاءاللہ بڑا کام آئے گا. کہ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے, 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 کوئی پوچھے دور کس کا ہے. تم فوراً آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ عرض کرتا چلوں کہ صرف محرم ہی نہیں میرے امام کا ہے, صرف محرم ہی نہیں میرے امام کا ہے. ارے ہر صدی و ہر زمانہ, ہر زمانہ ہے کہ نہیں, بلکہ ہمیں تو اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ حسینی بن کر گزرے. صرف نعرہ بلند کر کے ہمیں نہیں ثابت کرنا اپنی حسینیت, بلکہ اپنے کیریکٹر میں حسینیت کو شامل کرنا. بات سمجھ رہے کہ نہیں, کیونکہ کربلا کی دھرتی پر کربلا میں جو واقعہ پیش ہوا 1400 سال ہونے میں ملت اسلامیہ, آپ غور کریں کہ آپ پراپرٹی کا بھی پراپرٹی کے لیے گئے تھے, زمین پر قبضہ کرتے میرے امام کا کنبہ اور خاندان گیا تھا, نہیں, آپسی جھگڑا نہیں. 1400 سال سے آپ تقریریں سن رہے ہیں اس حوالے سے, ہزاروں کتابیں لکھ دی گئی اس حوالے سے, لیکن چیپٹر ہے کہ مکمل نہیں ہو رہا. روز گفتگو سنتے ہیں, ہر گفتگو میں نیا رنگ نظر آتا ہے. ایسا واقعہ کربلا ہے. ملت اسلامیہ امام میرے پراپرٹی کے لیے نہیں گئے تھے, یزید سے کوئی آپسی دیوار کا جھگڑا نہیں تھا, مکان کا جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا کس بات کا تھا؟ نظریات کی جنگ. کس کی؟ سوچ کی جنگ تھی, مشن کی جنگ تھی. یزید کا مشن کیا تھا, یزید کی سوچ کیا تھی, یزید کی فکر کیا تھی. ملت اسلامیہ آپسی جھگڑا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ میرے امام کو یزید سے اس لیے بڑی جلن تھی کہ یزید ان کے مقابلے بڑا حسین تھا. تاریخ تو بتاتی ہے امام حسین تو ایسے حسین ہیں ہمارے ملت اسلامیہ کہ اگر آپ کے نام کو کوئی ان پڑھ پڑھے, لفظ حسین ان پڑھ پڑھے تو بھی حسین پڑھے گا, حسین کو حسین پڑھے گا. ایسا نام جو جنتی نام ہے, ایسے حسین ہیں ہمارے. یزید سے کوئی جھگڑا اس بات کا بھی نہیں تھا کہ یزید بڑا حسن والا, وہ تو کالا کلوٹا تھا. روایتوں میں آتا ہے موٹا بھدا تھا, کالا کلوٹا تھا, جسم پر بال بالکل خنزیر کی طرح تھے. اتنا بدصورت تھا یزید. تو آخر میرے امام گئے کیوں تھے ملت اسلام میں؟ آپ ذرا غور تو کریں, تاریخ کربلا کیا ہمیں بتا رہی ہیں, کیا درس دے رہی ہیں. کیریکٹر کا معاملہ تھا. یزید دنیا جانتی ہے کیا تھا, شرابی تھا. کیا تھا؟ شرابی تھا, کبابی تھا. ایک وقت میں 300 خاتون اس کے حرم میں رہا کرتی تھی, جن سے بدکاریاں کیا کرتا تھا. ایسا تھا یزید. ملت اسلامیہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, یزید کی حرکتیں دیکھیں. یہ وہی یزید ہے جس نے مسجد نبوی میں 3 روز تک مسلسل اونٹ اور بیلوں کو, گھوڑوں کو باندھا تھا. گھوڑوں کی لیدیں مسجد
مسجد نبوی کو ملت اسلامیہ اس کی حرمت کو ملت اسلامیہ نقصان پہنچا رہی تھی. یہ وہ یزید تھا جس نے خلافہ کعبہ کو جلایا تھا. یہ وہ یزید تھا ملت اسلامیہ. لیکن اس کی ان حرکتوں کا جواب اسے کیسے دیا ہے میرے امام نے؟ دنیا کہنے پہ مجبور ہے کہ آپ دیکھیں کوئی اگر سر دیتا ہے, سر تن سے جدا ہو جاتا ہے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہرے میرے حسین, آپ نے جب سر کو اپنے تن سے دیا ہے, اللہ کی راہ میں جب قربان کیا ہے, تو کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, کہانی شروع ہو گئی ہے. اور ایسی شروع ہوئی ہے کہ قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے داستان کربلا. ختم ہونے والی داستان نہیں ہے کربلا. ملت اسلامیہ کربلا تو وہ کربلا ہے کہ جب جب حق کی بات ہوگی کربلا کا ذکر ہوگا. جب جب سچ کی بات ہوگی کربلا کا ذکر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد طلب کرو. کس سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے. ابھی مجھ سے پہلے آپ نے سنا حسین زندہ. ہم سب اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین زندہ ہے. اور یہ صرف عقیدہ ہمارا نہیں ہے بلکہ قرآن کا یہی عقیدہ ہے. قرآن علی الاعلان کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو, مردہ نہ کہو, گمان بھی نہ کرو, بلکہ کیا وہ زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ ایک عام شہید کی بات ہو رہی ہے. ایک عام شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو. اور جو شہید اعظم ہے اس کی شان کیا ہوگی, اس کی رفعت کیا ہوگی, اس کی بلندی کیا ہوگی. ملت اسلامیہ حسین ایسے بلند ہے کہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد زمین پر آتا ہے, لیکن وار حسین آپ کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے تو بھی بلند کیا جا رہا ہے. بلندیوں پر اللہ اکبر. دمشق کو جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے, یزیدی دربار کے لیے سیدانیہ تشریف لے جا رہی ہیں قیدی بنا کر. ملت اسلامیہ یاد کریں سیدہ کو, یاد کریں اس سیدہ زینب کو. ملت اسلامیہ اللہ اکبر. نیزے پر سر حسین ہے, سر حسین نیزے پر ہے. معصوم سکینہ اس ظالم کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں ظالم ذرا ٹھہر جا, مجھے اپنے بابا کو دیکھ تو لینے دے, جی بھر کے میں اپنے بابا کو اپنے نگاہوں میں بسا لوں. اے ظالم تو جانتا ہے یہ سر جو تیرے نیزے پر ہے یہ سر کس کا ہے؟ میرے بابا جانتا ہے. اے ظالم تو جانتا ہے یہ وہ حسین اعظم ہے, یہ وہ شہید اعظم ہے کہ آج تک مجھ کو تکیہ پر نیند نہیں آئی ہے. جب تکیہ کی ضرورت ہوتی تھی تو سینہ حسین موجود ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ ظالم یہ کلمات سنتا ہے تو جھڑک دیتا ہے, جناب سکینہ کو دھکا دے دیتا ہے. ملت اسلامیہ شام کا وقت ہو جاتا ہے. اب ملت اسلامیہ اہل بیت اطہار کی گنتی کی جا رہی تھی. قافلے میں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا. جناب سیدہ زینب نظر دوڑاتی ہے, معصوم سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. حضرت سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ حیران ہیں, پریشان ہیں, اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گا, بھائی حسین کو کیا جواب دوں گی. پریشان ہو کر پیچھے دوڑتی ہیں, پیچھے دوڑتی ہیں. جس طرح سے قافلہ آ رہا تھا, کافی دور جانے کے بعد کیا دیکھتی ہیں؟ معصوم سکینہ زمین پر ہیں. ملت اسلامیہ شام کا وقت تھا, اندھیرا تھا. دھیرے دھیرے جب قریب جاتی ہیں کچھ روشنی تھی. ملت اسلامیہ آپ جانتے ہیں معاملہ کیا تھا؟ جناب سکینہ زمین پر نہیں تھی بلکہ وہاں پر ایک خاتون نوری لباس میں ملت اسلامیہ وہاں پہ موجود ہیں, جن کی گود میں حضرت سکینہ موجود ہے. سبحان اللہ. حضرت سکینہ ایک خاتون کی گود میں ہے. جناب زینب جب جاتی ہیں تو کہتی ہیں بی بی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے بڑا خیال کیا ہے میری سکینہ کا. آخر آپ بتائیں آپ کون ہیں, آپ اپنی پہچان بتائیں, آپ اپنی آئیڈینٹی بتائیں. آخر مجھے تسکین ہو جائے گی, میں ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کروں گی, ہمیشہ آپ کا احسان مانوں گی. ملت اسلامیہ اس خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی, وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ وہ خاتون جنت ہیں. سیدہ کائنات ہیں, جگر گوشہ رسول ہیں, سیدہ بطول ہیں, حضرت سیدہ
اللہ اللہ کیا مقام ہے ان سیدانیوں کا جنہیں خاتون جنت جھولا جھولا رہی ہیں۔ میں جنت سے ہی آیا ہوں، مجھے جنت ہی جانا ہے، میرا ننیھال جنت ہے، میرا ننیھال جنت ہے، ہماری خلد میں ہے خاتون جنت کی سرداری۔ علی شیر خدا بولے میری سسرال جنت ہے، میری سسرال جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نوجوانوں نے روشن دی، نوجوانوں نے روشن دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک میں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کر رہا تھا؟ یہ وہ سیدانیاں ہیں ملت اسلامیہ۔ تاریخ کا ایک چیپٹر اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، دمشق کے بازاروں میں اعلان کیا جا رہا ہے، کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں، لوگوں کا مجمع لگنے لگا، بھیڑ جمع ہونے لگی، لوگ دیکھ رہے ہیں آخر یہ سر کس کے ہیں۔ اعلان کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ سر ان کے ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ یزید و پلید کی حکومت کے باغیوں کے یہ سر ہیں۔ اعلان یہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ نبی کے شہزادوں کے سر ہے، علی کے لال کا سر ہے۔ اعلان کیا کیا جا رہا تھا؟ یہ حکومت کے باغیوں کے سر ہیں۔ ملت اسلامیہ لوگ جمع ہونے لگے، لوگ طرح طرح کے کمنٹس کر رہے تھے، ماحول بالکل موب لنچنگ والا ہو گیا تھا۔ سیدانیاں پریشان ہیں، اللہ اکبر، بھیڑ جمع ہونے لگی ہے، بھیڑ نے گھیر لیا ہے کہ یہ حکومت کے باغی ہیں۔ بغاوت کی تھی، بغاوت کے سینے میں ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ انجان تھے دمشق کے لوگ، اپنے اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اس منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ان تمام مجمع میں ایک کمر جھکی ہوئی خاتون بھی موجود ہے، ایک ضعیفہ ہے، ایک عمر دراز خاتون ہے، وہ بھی مجمع میں پہنچ جاتی ہے، بھیڑ سے بھیڑ چیرتے ہوئے آگے آتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ قیدی ہیں۔ اب اس کے دل میں کیا آتا ہے؟ اپنے گھر سے کچھ پانی، کچھ کپڑے، کچھ دوپٹے وغیرہ ان قیدیوں کے پاس بھیجتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا شہزادوں کا، شہزادیوں کا۔ کئی روز سے پانی کو نہیں دیکھا تھا، کئی روز گزر گئے تھے، پانی کو نہیں دیکھا تھا، پانی پر تو پہرا لگا دیا گیا تھا۔ پیاس کی شدت ہے، حلق تک سوکھ رہی ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، پیاس سے حلقان ہو چکی ہے۔ پانی جب پیش کیا اس خاتون نے، سیدہ زینب دعائیں دیتی ہیں، اے خاتون، یہاں تو کوئی ہمیں باغی سمجھ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہم پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ آخر ان تمام لوگوں میں تمہارے اندر یہ بات کیسے پیدا ہو گئی؟ تمہیں کیسے ہم پر رحم آ گیا کہ تم نے ہمارے لیے پانی بھیج دیا؟ ہمارے سروں سے جو دوپٹے کھینچے گئے تھے تم نے دوپٹے بھیج دیے، کپڑے کا بندوبست کرا دیا گیا تھا، اس صلہ رحمی تمہارے اندر کیسے آئی؟ اب جواب سنو اس خاتون کا۔ وہ خاتون کہتی ہے، اے بی بی، آج سے کئی سال پہلے میں مدینے میں خاتون جنت کی کنیز ہوا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ کے گھر میں نوکری کیا کرتی تھی، ان کی خادمہ تھی۔ جب جدائی کا وقت آیا تھا تو خاتون جنت
نے مجھے انعام کی شکل میں ایک وصیت عطا فرمائی تھی. جدا ہوتے وقت خاتون جنت نے ایک نصیحت عطا فرمائی تھی، وصیت کی تھی کہ جب تم اپنے گھر کو جانا، اگر تمہارے سامنے کوئی قیدی نظر آئے تو ان کی مدد ضرور کرنا. کس کی مدد کرنا؟ قیدیوں کی مدد کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہ خاتون کہتی ہے میں سیدہ خاتون جنت کی خادمہ تھی، یہ بات میرے ذہن میں تھی. آج جب یہ قیدیوں کا قافلہ میرے سامنے آیا تو یہ موقع میں نے غنیمت جانا. سیدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے تمہارے سامنے تمہاری خدمت میں پانی پیش کیا، پٹے پیش کیے. سیدہ زینب اس مدد کے عوض میں اس خاتون سے فرماتی ہیں، اے خاتون، اے بی بی، اب تم بتاؤ، ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ساز و سامان تھا سب لٹ چکا ہے. اب تو کوئی مدد کے لیے میرے پاس ایسی مال و دولت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں وہ دے دیتی. اب میں صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ تمہارے حق میں دعا کر سکتی ہوں. اے خاتون، تم بتاؤ میں تمہارے لیے کون سی دعا کروں، کون سی دعا کروں؟ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ زینب سے، اے بی بی، میرے لیے مال کی دعا نہ کریں، میرے لیے سونے کی دعا نہ کریں، چاندی کی دعا نہ کریں، بس اتنی دعا کریں کہ جب میں خاتون جنت کی کنیز تھی، ان کی خادمہ تھی، ان کی نوکری کیا کرتی تھی، تو میں دیکھتی تھی ان کے دو شہزادے تھے، دو پیارے پیارے شہزادے تھے جن کا نام حسن اور حسین تھا، اور ان کی ایک شہزادی تھی جس کا نام سیدہ زینب تھا. میری آپ سے اتنی التجا ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میں ان نو نہالوں کا ایک مرتبہ دیدار کر لوں. اللہ اکبر. جب یہ دعا سنتی ہے سیدہ تو فرماتی ہے خاتون، اللہ نے تمہاری دعا بڑی جلدی قبول کر لی. تم جو اپنے سامنے مجھ خاتون کو دیکھ رہی ہو، میں ہی وہ زینب ہوں جو سیدہ کی لاڈلی ہوں، سیدہ کی لاڈلی تھی، لخت جگر تھی. اور یہ جو نیزے پر تم سر دیکھ رہی ہو، یہ سر جانتی ہو کس کا ہے؟ یہ سر حسین ہے، شہید اعظم کا سر ہے، نبی کے نور کا سر مبارک ہے، یہ نبی کے چین کا سر مبارک ہے، حضرت حسین کا سر مبارک. اللہ اکبر. وہ خاتون رونے لگتی. تاریخ بتاتی ہے اس خاتون کا نام جناب فضہ تھا. کیا تھا؟ جناب فضہ. وہ دمشق کی رہنے والی، حبشہ کا جو قطبہ تھا، حبشہ کے قبیلے سے رہنے والی تھی. ملت اسلامیہ یزید شام کے وقت ان سیدانیوں سے نہیں ملتا ہے، علیہ رسول سے ملاقات نہیں کرتا ہے. صبح کا وقت اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ ان سے صبح ملاقات کی جائے گی. صبح کا وقت ہوتا ہے، یزیدی دربار لگایا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی کے شہزادے اور شہزادیاں یزید کے دربار میں جاتی ہیں. یزید بڑی بد کلامی کرتا ہے، بڑی گستاخیاں کرتا ہے اہل بیت اطہار کی شان میں. جناب فضہ بھی اس دربار میں پہنچتی ہیں، یہ منظر دیکھتی ہیں تو بھڑک جاتی ہیں. فرماتی تو دیکھ نہیں رہا ہے تو کس سے کلام کر رہا ہے؟ تو نبی کی آل کی گفتگو کر رہا ہے، تو ان سے بدکلامی کر رہا ہے. جو خاتون جنت کی شہزادی ہے، جو جنت کے سردار ہیں، تجھے شرم آنی چاہیے. یزید جب اپنے دربار میں، دربار حکومت میں، اپنے وزراء کے سامنے، اپنی حکومت کے سامنے، اپنی عوام یہ خاتون کون ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے میرے دربار میں آ کر مجھ کو چیلنج کیا ہے، یہ مجھ کو نصیحت دینے والی کون ہے؟ یزید آرڈر پاس کرتا ہے اس خاتون کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. ملت اسلامیہ یہ آرڈر پاس ہوتا ہے کہ یزید کی فوجیوں میں سے 20 جوان تلواریں لہراتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ کے جوان کھڑے ہو جاتے ہیں. 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر 30 ہو جاتے ہیں. سینکڑوں جوان اس طرح سے یزید کی فوج سے تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزید کو چیلنج کرتے ہیں، یزید اگر تم نے اس خاتون کی طرف بری آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تجھے گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں گا. تو جانتا نہیں یہ کنیز جو ہے، یہ خاتون، یہ میرے کنبے کی ماں ہے جنہیں جناب فضہ کہتے ہیں. ملت اسلامیہ یزید کا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے. جناب فضہ کی دلیری دیکھ کر اب یزید بھی گھبرا جاتا ہے. لیکن سیدہ زینب کا چہرہ دیکھو. ملت اسلامیہ اب ان کنڈیشنز
رخ کو مدینے کی جانب کرتی ہیں، نانا جان کو یاد کرتی ہیں. اے نانا جان، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دمشق کے بازار میں کیا ہو رہا ہے؟ یزید کے دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ حبشہ کی ایک عورت کے ناموس کی حفاظت کے لیے، ایک عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے آج سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، لیکن آپ کے لختے جگر کے لیے، آپ کی شہزادی کے لیے، آپ کی لاڈلی کے لیے کوئی ایک جوان بھی یہاں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ بہت بڑے بڑے امتحان اہل بیت کے لیے جنہیں تا قیامت ہم اور آپ فراموش نہیں کر سکتے. لوگوں نے دعوے کیے خدائی کے، لوگوں نے دعوے کیے نبوت کے، لیکن کربلا سے لے کر اب تک آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں حسین ہوں. حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. خدائی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ باطل لوگ، باطل فرقے کھڑے ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی یزید تک حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے. ملت اسلامیہ حسین بننا آسان نہیں ہے. حسین بننا آسان نہیں ہے. حسین تو وہ ہے جسے رب نے چنا ہے. حسین تو وہ ہے جسے مصطفیٰ کی نظر نے چنا ہے، جو سلیکٹڈ ہے. حسین بننے کے لیے سروں کے نذرانے پیش کرنا پڑتے ہیں، خاندان کو لٹانا پڑتا ہے. آسان نہیں ہے حسین ہونا. اور جو حسین ہوتا ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سامنے یزید تھا نا، یزید تھا. قرآن کہتا ہے مدد طلب کرو. کس سے؟ بات ذہن میں ہے کہ نہیں؟ صبر سے اور صلاۃ سے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا، میں قریب آنا چاہتا ہوں آپ کی. مدد طلب کرو. حسین زندہ. مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. صبر، جہاں پر صبر کا ذکر آ جائے تو ذہن پہلے کہاں جاتا ہے؟ بولیں آپ. صبر کا نام ہی حسین ہے. صبر کا نام حسین ہے، حسین کا نام صبر ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبر کا جو پیمانہ ہے نا، صبر کتنی بڑی دولت ہے. آج ہماری قوم دو چیزوں میں پیچھے ہے. اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ صبر اور صلاح. اور یہ دو ایسی شے ہیں کہ ان سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں یہ پریشانی آ رہی، وہ پریشانی آ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ارے اللہ نے مدد مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا اور واضح کر دیا کہ کن سے تمہیں مدد مانگنا ہے، صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے. اور صبر اتنی بڑی دولت ہے کہ رب کا فرمان ہے ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر تم 20 ہو، ان یکم منکم عشرون، اگر تم 20 ہو اور وہ 20 صابرون صابر ہیں، یعنی کہیں 20 لوگ موجود ہیں وہ صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور ان کے سامنے 200 لوگ ہیں، تو یہ 20 ان 200 پر غالب آئیں گے. کس وجہ سے؟ طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صبر کی بنیاد پر. یہ فارمولہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. آپ اگر 20 ہیں 200 پر بھاری پڑیں گے، فتح یاب ہوں گے. یعنی اگر آپ کے اندر صبر موجود ہے تو مدد اللہ کی 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے، 10 گنا بڑھ جاتی ہے. کس کے لیے؟ ایک صابر کے لیے. لیکن حسین تو سراپا صبر ہے. کربلا میں 72 ہے نا، یہ 72
صرف شہدائے کربلا نہیں بلکہ میدان کربلا میں یہ 72 صابر نہیں بلکہ 72 صبر موجود ہیں. صرف ایک عام صابر کی بات نہیں ہے، کربلا میں 72 صبر موجود ہیں، اور جہاں پر صبر موجود ہوگا تو مدد کئی گنا بڑھ جائے گی. پھر 72 کے مقابلے میں ہزاروں ہزار ہوں چاہے لاکھوں ہوں، یہ 72 ان پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ صبر موجود ہے. اور صبر اتنی بڑی دولت ہے کہ قرآن میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جناب شمعون علیہ السلام کا دور ہے. اس دور میں ایک جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام جالوت تھا. وہ جالوت لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، بربریت کرتا رہتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، لوگوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا کرتا تھا، کسی کا مال لوٹ لیتا تھا، کسی کی اولاد کو قتل کر دیا کرتا تھا. جب جبر کا پارا بڑھ گیا، چھلکنے لگا، اللہ کا حکم ہوا اپنے نبی سے، اے جناب شمعون اپنی قوم سے ایک لیڈر چنیں، فوراً ایک لیڈر کا انتخاب کریں اور جالوت سے مقابلے کے لیے بھیجیں. شمعون علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک لیڈر چنا جن کا نام حضرت طالوت تھا. جناب طالوت کو لیڈر بنایا، ان کے ساتھ 5000 لوگوں کا ایک لشکر بنایا اور آرڈر دیا گیا کہ جائیے اب جالوت کا مقابلہ کریے. یہ لشکر اب آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے اپنے نبی کے پاس، اس لشکر سے کہہ دیجئے اس لشکر کا میں امتحان بھی لیتا رہوں گا، اس لشکر کا میں امتحان بھی لیتا رہوں گا. تو ملت اسلامیہ جو مومن ہوتا ہے اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ آزمائشیں بھی بہت سی ہوتی ہیں، اس کا امتحان بھی بہت لیا جاتا ہے. ملت اسلامیہ کیونکہ آزمایا جاتا ہے کہ اس کے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے، کہیں یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، اس لیے تیار کیا جاتا ہے، صبر کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے. کیونکہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جائے گا، ایک دور آئے گا جب جانا دجال پیدا ہوگا. اگر صبر ہوگا تو ڈٹ جائے گا، صبر ہوگا تو ڈٹ جائے گا، ورنہ ملت اسلامیہ وہاں سے ہٹ جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو جناب طالوت جب جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ کو امتحان دینا ہے. وہ امتحان کیا ہے کہ راستے میں دریا پڑیں گے. امام صاحب راستے میں دریا پڑیں گے، اس لشکر کو پیاس لگے گی لیکن پانی کو لبوں سے نہیں لگانا ہے، پانی کو نہیں پینا ہے، پیاس نہیں بجھانا ہے، دریا پار کر کے جانا ہے. اب یہ لشکر چلتا ہے، کافی دور نکل جاتا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پاس میں پانی موجود نہیں. کیا دیکھتے ہیں ایک دریا پڑتا ہے. جناب طالوت کا لشکر دریا پار کرنے لگتا ہے، لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں، وہ پانی کو پینا شروع کر دیتے ہیں. جناب طالوت اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کا ارشاد سنا رہے ہیں کہ ہمیں روکا گیا ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، پانی کو لبوں سے نہیں لگانا ہے. لیکن لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. جن لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں جناب طالوت ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. دھیرے دھیرے امتحان بڑھتا جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، دریا پڑتے ہیں، کچھ لوگ پانی پیتے ہیں. دھیرے دھیرے جب یہ قافلہ یہ لشکر میدان کارزار میں پہنچتا ہے، جو 5000 لوگوں کا لشکر تھا اب صرف 313 لوگ بچتے ہیں. کتنے لوگ؟ 313. اتفاق سے یہ تاریخ بدری صحابہ کی بھی یہ تعداد، میدان بدر میں بھی 313 تھے. اسی طرح سے یہ 313 جالوت کے سامنے پہنچتے ہیں. اور آپ ہسٹری بتاتی کہ جالوت کی فوج ہزاروں کی نہیں تھی بلکہ لاکھوں کی تھی. لاکھوں پر مشتمل فوج، ایک سے ایک بڑھ کر اسلحہ بھی ہے، ایک سے ایک تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، کمان ہیں، سب کچھ ہے. ہٹے کٹے جوانوں کا ایک لمبا چوڑا لشکر ہے، لمبی چوڑی فوج ہے. اور جو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کتنے بچے ہیں؟ پورا مطلب بولے کتنے؟ 313. اب جب جناب طالوت جالوت کے سامنے جاتے ہیں تو جالوت مذاق اڑاتا ہے، مسخرہ کرتا ہے. جناب طالوت سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے مقابلہ کرنے آئے ہیں؟ ارے ہمارے گھوڑوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر میں اپنے گھوڑے دوڑا دوں، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول اڑے گی اس میں آپ کے لشکر کا پتہ نہیں چلے گا. بڑا فخر سے ہے، بڑا پراؤڈ کر رہا ہے اپنی فوج پر، بڑا یقین ہے اسے کہ میں ان 313 کو ایک چٹکی میں دھول چٹا دوں گا. لیکن ملت اسلامیہ
اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا کیا کرتا؟ فوراً اپنے ہاتھ کو جالوت کے ہاتھ میں دے دیتا، کمپرومائز کر لیتا، سمجھوتا کر لیتا اور وقت کے یزید کے آگے جھک جاتا۔ لیکن جناب طالوت کے حوصلے کو دیکھو، وہ جالوت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں ملت اسلامیہ، کیا عمل کرتے ہیں؟ بلکہ اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور جھکاتے ہیں، اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اپنی پیشانی کو ناک کو زمین پر رگڑتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے مولا کی بارگاہ میں دراز کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں کہ اے مولا ابابیلوں کا لشکر بھیج دے، جالوت کی فوج نیست و نابود ہو جائے، یہ نہیں کہتے ہیں مولا توپ کے گولے بھیج دے، ایٹم بم دیتے۔ جناب طالوت کی دعا سنیں، کیا مانگ رہے ہیں اپنے مولا سے؟ یہ مولا تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے اس امتحان کے لیے مجھ جیسے انسان کو سلیکٹ کر لیا، مجھے چن لیا، یہ تیرا کرم ہے۔ اب اتنا کرم اور کر دے کہ میرے سینے کے اندر صبر کا سمندر اڈیل دے اور میرا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ صبر مانگ رہے ہیں، صبر کا سمندر مانگ رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ 313 کی اللہ نے ایسی مدد فرمائی ہے، ایسی مدد فرمائی ہے صبر کے ذریعے کہ وہ 313 صرف ان لاکھوں پر بھاری نہیں پڑے تھے بلکہ ان کی ہستی کو مٹا کر وہاں سے واپس لوٹے ہیں۔ کیا سمجھے؟ یہ صبر ہے، صبر کا پاور ہے۔ تو ایک عام صابر کی شان یہ ہے کہ مدد اتنے گنا بڑھ جاتی ہے، اور میدان کربلا جہاں پر سراپا صبر موجود ہو ملت اسلامیہ، وہاں حال کیا ہوگا؟ مدد کتنے گنا بڑھ جائے گی۔ اب یہ بات اور اس کرتا چلی گفتگو اپنی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صبر اور صلات سے مدد مانگو۔ ذکر حسین کانفرنس سننے والوں، منانے والوں، ذرا غور کرو، نیچے کرو، منبر حسین ہے، ادب کا پاس لحاظ رکھیں، ننگے سر نہ آیا کریں، ایسے بیٹھیں کہ آپ کی محفل میں، ذکر حسین کی محفل میں امام حسین آ کر سن رہے ہیں۔ وہ ادب یہاں پر ضروری ہے۔ بے ادب پا منا ہی جاں کی عجب درکاس۔ بات سمجھ رہے؟ ذکر حسین سننے کے لیے صرف انسان نہیں آتے ہیں، نہ جانے کون کون سی مخلوق اللہ بھیج دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان پتیوں کو، پھولوں کو آپ بے جان سمجھ رہے ہیں، لیکن ملت اسلامی ایسا نہیں، یہ بھی ذکر حسین میں لگے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جسے زندگی مل رہی ہے وہ ذکر حسین کے صدقے میں مل رہی ہے، وہ حسین ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ایسے صابر ہیں حسین۔ صبر سے مدد طلب کرو، صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز، ان سے مدد مانگو۔ اب ملت اسلامیہ، جب ہمیں صبر کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں کس کو سمجھنا ہوگا؟ حسین کو۔ اور جب صبر کو دیکھنا ہوگا تو بھی کس کو دیکھنا ہوگا؟ زور سے بولیں، حسین کو۔ صبر کو دیکھنا ہوگا تو حسین کو دیکھنا ہوگا، اور جب نماز کو دیکھنا ہوگا تو کربلا میں امام حسین کو دیکھنا ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے حسین نماز، ضیاء الرسول غفاری صاحب نے فرمایا 113 نیزوں کے نشان، تیروں کے، 33 تلواروں کے، پورا جس میں اقدس گویا چھلنی ہو چکا، کوئی حصہ باقی نہیں رہا ہوگا زخم سے۔ حال یہ تھا کہ سر حسین سے لے کر بال مبارک سے لے کر آپ کے چہرے پر اپنے ہاتھوں پہ چہرے پر ملتے ہیں تو پورا چہرہ خون سے آلود ہو چکا تھا، رویا رویا خون سے تر بتر ہو چکا تھا۔ ملت اسلامیہ لڑتے لڑتے بھی روح پرواز کر سکتی ہے، جس وقت گھوڑے پر سوار ہوں گے اس وقت بھی روح پرواز کر سکتی ہے۔ اتنے زخمی تھے حسین، لیکن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت کیوں چنا کہ جب میرے امام نے اپنے سر کو کہاں دیا ہے؟ سجدے۔ کیا سمجھے؟ کیا میسج مل رہا ہے؟ سر تن سے جدا ہو جائے، فکر مت کرنا،
کیونکہ تمہاری مدد کے لیے اللہ نے تحفے کے شکل میں تمہیں نماز عطا کر دی. نماز سے مدد مانگو. لیکن نماز کا حال یہ ہے کہ نہ جانے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. کربلا میں بھی نماز پڑھی جا رہی تھی. صرف حسین یا حسینی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ دوسری جانب سے آنے والے تیر جن کے کمان سے چھوٹ رہے تھے وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ رہے تھے، نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، نمازی تھے، کئی ان میں حافظ بھی تھے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر نماز بخشش کا پیمانہ ہوتی تو آج تک ہم کنفیوز رہتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے. آج تک کنفیوز رہتے. اگر نمازیوں کے ساتھ اعلان ہو جاتا ان اللہ مع المصلین، نمازیوں کے ساتھ اللہ. لیکن ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو معاملہ کلیئر ہو گیا. صبر کون کر رہا تھا؟ ایسا صبر تو آج تک کسی نے نہیں کیا ہے جیسا صبر میرے امام نے کیا. صبر کا ذکر ہو، حسین کا ذکر نہ ہو، بات کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. تو ملت اسلامیہ اب آخری بات یہ سمجھیں، اللہ نے حکم دیا صبر سے، نماز سے مدد مانگو. گویا جب صبر کو اور صلاۃ کو ایک جگہ جمع کرو گے، جمع کرنے کے بعد جو شکل ابھر کے آئے گی وہ شکل حسین ہوگی. پتہ یہ چلا، اعلان یہ کیا جا رہا ہے اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد طلب کرو، یعنی کہ امام حسین سے مدد طلب کرو. اور دور وہ چل رہا ہے کہ اب مدد کرنے کے لیے ملت اسلامیہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو اپنے امام کی بارگاہ میں دراز کرنا ہوگا. اے امام اب آپ ہی مدد فرمائیں. اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کنڈیشن میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ حسین. حسین حسین کی فکر ہماری مدد کرے گی، حسین کا سجدہ ہماری مدد کرے گا، حسین کا مشن ہماری مدد کرے گا. ملت اسلامیہ کیونکہ یزید مٹ گیا، یزید کے ساتھ ساتھ اس کا مشن مٹ گیا، اس کی فکر مٹ گئی، اس کا کارواں مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ، حسین حشر بشر تک زندہ، حسین ہمیشہ زندہ. بلکہ زندگی کا نام حسین ہے، حسین کا نام زندگی ہے. زندہ کو دیکھنا ہوگا تو بھی حسین کو دیکھنا ہوگا. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک کیا کرتے ہیں. تو مدد طلب کرو. اب مدد کیسے ہوگی کہ اب ہم کو حسینی کردار کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا، یعنی نماز کو اپنا زیور بنانا ہوگا. اور ایسی نماز نہیں جیسی ہم پڑھتے ہیں آج کل. ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ طرح طرح کے خیال آتے ہیں. اسی لیے تو تھانوی نے فتویٰ دیا تھا کہ نماز میں گائے بیل اونٹ خچر کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی. نبی کا خیال آئے معاذ اللہ نماز نہیں ہوگی. تو اسے معلوم ہے کہ اس کی نماز میں یہ سب خیال آتے ہیں، اونٹ کا، گدھے کا، گھوڑے کا، خچر کا. یہ نماز میں خیال آتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی ہو جائے گی. لیکن ملت اسلامیہ نہیں. نماز کون سی پڑھنا ہے؟ نماز ایسی پڑھنا ہے جیسی کربلا میں میرے امام نے ادا کی ہے. وہ ایک ایسا سجدہ میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر رکھ دیا ہے کہ قیامت تک ہونے والے تمام سجدے بھی اگر ایک میزان پر رکھ دیے جائیں گے تو ملت اسلامیہ سجدہ حسین کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے، قیامت تک بھاری رہے گا. تمام سجدے بھی اس ایک سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس ایک سجدے نے ہمیں بندگی کا حق ادا کر دیا. اب چلتے چلتے ایک فرمائش تھی ہمارے فیاض میاں کی، ملاحظہ فرما لیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے محب گرامی مولانا فاروق صاحب، سید صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے بھی نورانی اور
عرفانی کلام کو آپ کو سماعت فرمانا ہے. میں ایک شعر حاصل کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں بالخصوص یہ تمام KGL کمیٹی والے. اللہ تبارک